بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا ضرب دیکھنا ہو تو اس کو عزت دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو، اپنے مکانوں کو مکڑ کی جالیوں سے پاک صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھروں میں بے حال رہنا فکر و فاقے کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو چوس کر پیا کرو، کیونکہ یہ زور ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ اپنے چہرے کو ہاتھ یا دوپٹے سے صاف مت کرو، بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حالت حیض میں اگر ٹھنڈا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خون کی جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے ساتھ کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتی ہے۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں، ہمیشہ دوسرے انسان سے حسد کرنا، دوسرے لوگوں سے ضد اور انا رکھنا، اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچتے رہنا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، ہر وقت پیسوں کی لالچ میں رہنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا، ہر وقت سوتے رہنا، کوئی کام کاج نہ کرنا، بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے گرتے بال روکنے کے لیے نہایت ہی میسر ہیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتا ہے۔ پیروں پر روشن یا ویزلین لگانے سے کہ فوراً بعد موزے نہیں پہننا چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنا یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت ساری دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مثلاً خواب آور گولی قبض اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے والے، درد دور کرنے والی دوائیاں، جسم کو بھول جانے کی شکایت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلا چلنا سیکھے، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی دوسروں کی سہارے نہ لو۔ جس دن اکیلا چلنا سیکھ لیا سمجھ جاؤ زندگی کی ہار جیت تمہاری ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے انہیں تکلیف کسی محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کسی اور اس ظالم دنیا کا مقابلہ کرے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے جانوروں میں سے گھوڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ گوشت میں زیادہ تر بکرے کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سفید کلر زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں کرتا اور تہبندی پہنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچو کہ اس کو کیسا بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ مسواک کرنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے،
معدہ درست رکھتا ہے، ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 3 طرح کے لوگوں کو VIP کا درجہ دیا جاتا ہے: معذور، سائنسدان اور ٹیچر۔ فرانس کی عدالت میں ٹیچر کی سوا کسی کو کرسی پیش نہیں کی جاتی۔ جاپان میں پولیس کو ٹیچر کی گرفتاری سے قبل پہلے حکومت سے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسری شخصیت کی اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلا لگانا ہے، تربیت کرنا، پرانی دیوار گرنی، نئے بنا کی کوشش میں لگ جانا ہرگز جائز نہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر قید بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے۔ اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ سوال نکاح رات کو کرنا بہتر ہے یا دن میں؟ جواب رات کو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کرو رات کے وقت اور ولیمہ کرو دن کی وقت۔ صدقہ دیا جائے، اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جی نہیں، بالکل تحفے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ شادی میں لڑکی کا مہر زیادہ ہونا بہتر ہے یا کم؟ جتنا کم ہو مستحب ہے۔ رات کو بیوی جگانا کیوں ضروری ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، کس طرح رحمت کی خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان ہجرم والیوں کو جگائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرزوان مطہران سے تھے تاکہ وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہنے والیاں آخرت میں ننگی ہوگی۔ ابھی سوار نے بیان کیا ہے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر۔